بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے ناظرین، سامعین محترم، ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے بڑے ہی میسج کیے ہیں کہ کینسر کے اوپر بھائی بات یاد رکھیں، کینسر ایک بڑا وسیع وسعت والا لفظ ہے۔ سرطان اس کو کہتے ہیں دوسری زبان کے اندر، اردو کے اندر سرطان، کیکڑا۔ جس طرح اس کی کافی زیادہ ٹانگیں ہوتی ہیں اور دو پلاس ہوتے ہیں، یہ بس ٹانگوں سے چلتا ہے الٹا سیدھا، جس طرف اس کا منہ آتا ہے منہ کر لے اس طرف یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ کاٹنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ بس اس کو اس لیے سرطان کہتے ہیں سادہ الفاظ میں۔ کینسر ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ کینسر جو ہے اس کی کئی اقسام انہوں نے دریافت کی ہیں، لیکن آج آ کے سمپل آرگن تھیوری نظریہ مفرد اعضاء کے اندر یہ 3 قسم کا ہے: اعصابی کینسر، عضلاتی کینسر اور غدی کینسر۔ آپ گھوم پھر کے آ جائیں، ادھر سے کان پکڑ لیں، ادھر سے پکڑ لیں، یہ 3 شکلوں میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بلڈ کینسر کے اوپر۔ بلڈ کینسر کے اوپر ماشاءاللہ الحمدللہ ریسرچ ایلوپیتھی کی بھی بہت زیادہ ہے، سمپل آرگن تھیوری کی بھی بہت زیادہ ہے۔ سادہ سے الفاظ میں کہتا ہوں، جب اکثر یہ بچوں کو ہوتا ہے بلڈ کینسر، اس کی ظاہری علامات سب سے پہلے بیان کرتا ہوں کہ چہرہ جو ہے اس سے پہچانا جاتا ہے کہ جس طرح موتیے کا پھول ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پیلا رنگ اور شامل کر لیں، اس طرح سبزی مائل پیلا کلر ہوتا ہے چہرے کا، اور بالکل دن بدن مریض کمزور، بچے بالخصوص اس کا شکار ہوتے ہیں، دن بدن کمزور، اور اگر ایچ بی لیول دیکھا جائے تو وہ 3-4 پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور جہاں پر 3-4 پہ ایچ بی لیول آ جائے وہاں پر سانسیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سارے معاملے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے شفا دے، میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اصل کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی بھی مریض کا مزاج غدی عضلاتی ہو، یعنی اس کا جو صفرا ہے، بائل ہے، اس کے اندر ایسے زہریلے مادے اور شامل ہو جائیں یا پیدا ہو جائیں، تو وہ جو بائل ہے، متعفن شدہ بائل جو ہے کسی اور چیز کے ملنے کی وجہ سے، وہ مریض کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کو بلاسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر ادھر سے بلڈ لگا ہے مریض کو تو ٹھیک 1 ماہ کے بعد وہ جو پورا بیگ اس کو بلڈ کا لگا ہے وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ ساری زندگی یہی، جب تک وہ مریض زندہ رہتا ہے اس کو یہ بلڈ لگتا رہتا ہے۔ ہر چند دن کے بعد، ہفتے بعد اس کا آر بی سیز اس کے چیک کیے جاتے ہیں کہ آر بی سیز کتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں، جو ہی ڈاؤن ہوتے ہیں پھر بلڈ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ وہ جو وجہ ہے، جو اس کے پلازما کے اندر، خون کے اندر زہر شامل ہے، اس زہر کا تدارک نہیں کیا جاتا۔ جب تک اس زہر کا تدارک نہ کریں گے اتنی دیر تک بلڈ کینسر ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ 2 لفظی بات ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ غدی عضلاتی تحریک صفراوی مزاج کے اندر جب وہ پیک پہ چلا جاتا ہے تب ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں، اور جو آر بی سیز ہیں وہ بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمپل آرگن تھیوری نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر کہ انہوں نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ تو آتے ہیں سیدھے اس کے اصول علاج کی طرف اور علاج کی طرف۔ چونکہ وہاں پر میں نے عرض کیا کہ غدی عضلاتی تحریک میں صفرا بائل جو ہے وہ بہت زیادہ متعفن اور وہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، ہم نے اس کو اعتدال پر لانا ہے۔ جو گلینڈولر سسٹم ہے ہم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا گلینڈولر سسٹم بہت زیادہ فاسٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نے اعتدال پر لانا ہے، یہ فاسٹ ہو جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سمپل آرگن تھیوری نے بہت ہی اعلیٰ ایک نسخہ بتایا ہے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے اعصابی غدی تریاک، یعنی تریاک نمبر 6۔ اس کے اجزاء سن لیں آپ۔ غیر طبیب افراد جو ہیں وہ سننے کی حد تک رہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی طب ہے، کوالیفائڈ طبیب ہے تو وہ اس پر عمل کرے اور علاج بھی کرے۔ غیر طبیب جو وہ تجربے نہ کیا کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، تریاک نمبر 6 کا نسخہ ہے کہ آپ نے ہلدی لینی ہے، کتنی بھلا؟ 150 گرام۔ اس کے اندر شیر مدار یعنی آک کے پودے کا دودھ سفید رنگ ہوتا ہے، وہ 10 گرام ڈال کے اس کو 1-2 گھنٹہ اس کی رگڑائی کر لیں، کھرلائی کر لیں، آپ کے پاس پیلے رنگ کی ایک دوائی تیار ہے۔ یہ دوائی اپنی مثال آپ ہے، یہ تپدق پر بھی کام کرتی ہے اور اس بلڈ کینسر پر بھی کام کرتی ہے۔
اس کا ڈوزیئر جو ہے نا، مقدار خوراک، وہ آپ نے سوچ سمجھ کے مریض کی عمر کے مطابق 2 چاول سے لے کے 1 گرام تک دے سکتے ہیں آپ۔ لیکن غیر طبیب، پھر میں کہتا ہوں غیر طبیب بندہ اس کا تجربہ نہ کرے، جو طبیب ہیں ان کے زیر سایہ رہ کے یہ سارا کام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مریض کو دن میں 3 بار اس کی خوراک دینی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں سچی بوٹی، دھماسا بوٹی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میری 2-3 ویڈیوز موجود ہیں پہلے بھی اس کے اوپر، اور میں نے اپنے تجربات چہرے پر جو موقع بریک نکلتے ہیں اس کے حوالے سے، اور خارش کے حوالے سے، دھدر چنبل کے حوالے سے میں نے اس کو آزمایا۔ لیکن بلڈ کینسر کے اوپر میرے تجربات جو چند ایک میں نے کی ہیں، الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے۔ تریاک نمبر 6 یعنی اعصابی غدی تریاک اور دھماسا بوٹی کا پاؤڈر اس انداز سے کرنا ہے کہ وہ بالکل میدے کی طرح باریک ہو۔ اب چھوٹے بچے کو آپ نے 1 رتی کی خوراک اس کی دینی ہے، جو بڑے ہیں ان کو 1000 ملی گرام تک کا 1 کیپسول دن میں 3 بار پانی سے استعمال کروانا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ ہر 15 دن بعد مریض کا ایچ بی لیول چیک کرواتے رہیں کسی اچھی لیب سے، اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ ہم نے 15 دن میڈیسن دی ہے، 20 دن دی ہے، اور اس کے استعمال کروانے سے مریض کا ایچ بی لیول پہلے کتنا ڈاؤن ہوتا تھا اب کتنا ڈاؤن ہوا ہے، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ اللہ کی ساتھ۔ غذا کی طرف آ جائیں تو غذا میں جو گائے کا دیسی گھی ہے اس میں سبزی بنائی جائے، اس میں شلجم ہے، مولی ہے، کدو، ٹنڈے، پیٹھا، کالی توری یعنی اعصابی غدی جو غذائیں ہیں، گاجر ہے، اس کا ترکاری بالکل سادہ سی، اس میں ہلکا سا برائے نام نمک، زیرہ سفید، ہلدی کا استعمال زیادہ کیا جائے، اور شوربے والا وہ تھوڑا سا سالن بنا کے اس پہ گزارا کروایا جائے۔ گائے کا اور اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ مفید رہتا ہے، یا وہ بکریاں جو پہاڑوں میں چرتی ہیں ان کا دودھ اگر تازہ مل جائے تو وہ دودھ پینے سے بھی بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس میں جو ڈرائی فروٹ آپ کو ملے اخروٹ کے علاوہ وہ کھائیں، اپنی امیونٹی جو ہے، آپ کی قوت مدافعت جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بلڈ کینسر کو ہم مات دے سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ صرف دوائیوں پر نہیں بھروسہ کرنا، دوائی میں بھی شفا میرا اللہ ہی ڈالتا ہے، اور دوائی کھاتے وقت اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میں دوائی کھا رہا ہوں، یا اللہ اس کے اندر شفا بھی تو نہیں ڈالنی ہے۔ تو یہ ایک کلیہ تھا جو میں نے آپ سے بیان کیا، آپ سے عرض کیا، آپ سے شیئر کیا ہے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ کی چین چلتی رہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔